اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 24 تاریخ ہے ماہ مبارک رمضان کی، اور لائیو ٹرانسمیشن میں لکھنؤ اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے۔ پروگرام احکام اسلامی میں جہاں احکام کے کچھ سوالات ہوں گے آپ کے، اور کچھ خاص موضوع بھی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ السلام علیکم آقا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آقا، کل کے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ حرام جو اشیاء، یا یہ کہیں کہ جو کچھ پیسہ حرام کی طرح سے کمایا ہوا ہوتا ہے، تو کچھ لوگوں کا بزنس ہوتا ہے اس بنا پر، تو وہ کل ہم ڈسکس کرے تو اس میں کچھ سوال بھی تھے، اور آج بھی اسی سوالوں کے ساتھ ساتھ یہ چاہیں گے کہ اس پہ تھوڑا سا خاص جو موضوع ہے وہ زکوٰۃ کے سلسلے میں بھی آپ ہمیں فرمائیں، کیونکہ زکوٰۃ کے بارے میں جب بات آتی ہے تو ہمارے یہاں خاص طور سے خمس کو زیادہ بات کی جاتی ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بہت سارے جو اس کے اصول ہیں یا اس کے فقہی مسائل ہیں وہ پتہ نہیں ہوتے ہیں، تو میں چاہوں گا پہلے اس چیز کو کلیئر کر دیا جائے ناظرین کے سامنے کہ زکوٰۃ، اور خاص طور ماہ مبارک رمضان میں دوسرے جو فرقے ہیں وہ بھی زکوٰۃ کو بہت اہم رکھتے ہیں، ایون یہاں تک کہ جو فطرہ زکوٰۃ جو کہتے ہیں وہ بھی وہ پہلے ہی دے دیتے ہیں۔ تو تفصیل اس کے بارے میں آپ فرما دیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ جہاں تک حلال اور حرام مال اور سب کے مسائل ہیں، خمس اور زکوٰۃ اپنے آپ اس میں آ جائے گا، کیونکہ مال سے تعلق ہے دونوں چیزوں کا۔ جی، البتہ تھوڑا سا ڈفرینس ہے دونوں میں، اور ان کے مصارف میں بھی ڈفرینس ہے، اور دینے کے سلسلے میں بھی ڈفرینس ہے۔ تو ہم پہلے زکوٰۃ کو ڈسکس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر ہم کسی اور ایپیسوڈ میں خمس کو ڈسکس کر لیں گے۔ زکوٰۃ فطرہ کو بھی ایک الگ سے ایپیسوڈ کی ضرورت ہوگی، لیکن ہم تھوڑی چیزوں کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ دیکھیں، زکوٰۃ اسلامی اصولوں میں سے، یعنی فروعات میں سے، احکامات میں سے، ان چیزوں میں سے ہے جو ضروریات مذہب مانی گئی ہے، یعنی آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔ جی، یعنی اگر آپ کوئی انسان یہ کہے جیسے کہ نماز نہیں ہے تو وہ مسلمان نہیں رہ جاتا، یا روزہ نہیں ہے، اسی طرح اگر کوئی انسان کہے کہ زکوٰۃ کوئی چیز نہیں ہوتی تو وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جائے گا۔ یہ الگ بحث ہے کہ اسلام کے اوپر زکوٰۃ واجب نہ ہو، یہ ایک الگ بحث ہے، جیسے حج واجب نہ ہو۔ لیکن اگر کوئی کہے حج ہے ہی نہیں کوئی چیز، دونوں چیزوں میں فرق ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کوئی عبادت کرتے نہیں ہیں، یا آپ پر واجب نہیں ہوتی، یا آپ، اور ایک مسئلہ ہوتا ہے آپ کہتے ہیں کہ ہے ہی نہیں کوئی چیز، تو دونوں میں بہت فرق ہے۔ ایک انسان ہے نماز نہیں پڑھتا، جانتا ہے میں گناہ کر رہا ہوں، نماز نہیں پڑھتا ہوں، یا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، اور اعتراف بھی کرتا ہے کہ میں واقعا توفیق نہیں مل پاتی، نماز نہیں پڑھتا۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان تارک الصلاۃ ہے، منکر صلاۃ ہے کہ نماز کیا چیز ہوتی ہے۔ ایک دفعہ ہے کہ انسان روزہ رکھتا نہیں ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن ایک دفعہ ہے کہ کہتا ہے کہ روزہ ہوتی ہی نہیں کوئی چیز، روزہ تو ہے ہی نہیں، یہ کوئی الگ سی بات ہے، کیا چیز ہے۔ تو دونوں کا حکم میں فرق ہے۔ اگر انسان کہے کہ انسان نماز نہ پڑھے لیکن اعتراف کرتا ہو کہ نماز واجب عبادت ہے، مطلب تارک الصلاۃ، تو تارک الصلاۃ الگ ہے اور منکر صلاۃ الگ ہے۔ تارک الصلاۃ کے احکام الگ ہیں، منکر صلاۃ کے احکام الگ ہے۔ تارک الصوم کے احکام الگ ہے اور منکر صوم کے احکام الگ ہے۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان زکوٰۃ نہیں دیتا، ہو سکتا ہے اس پہ واجب ہی نہ ہو، جیسے حج واجب ہر ایک پہ نہیں ہوتا، جب آپ مستطیع ہوں، تمام شرائط ہوں، تب آپ پر حج واجب ہوگا۔ لیکن اس کا مطلب نہیں ہے کہ حج پارٹ آف دین نہیں ہے، حج پارٹ آف دین ہے، لیکن کسی پہ واجب ہے، کسی پہ واجب نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح زکوٰۃ بھی پارٹ آف دین ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، ایمان رکھنا ہے، ہاں جب ہم پر واجب ہوگی ہم دیں گے۔ جی، دوسرے فرق کا بھی ایک مسئلہ میں تھوڑی جلدی سے بیان کر دوں۔ دوسرے فرق نے چونکہ خمس کو ختم کر دیا بالکل، لہٰذا وہاں انہوں نے زکوٰۃ کو آگے بڑھا دیا، جی، اور خمس ایک ختم کرنے کی ایک بہت سیاسی وجہ تھی، چونکہ خمس میں ظاہر ہے ان کا دخل نہیں تھا، صرف اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچتا وہ، لہٰذا انہوں نے اس کو بالکل ہی ختم کر دیا اور زکوٰۃ کو آگے بڑھا دیا اور زیادہ پروپوگیٹ کیا۔ جبکہ خمس 20% ہے، زکوٰۃ 2.5 سے لے کے 10% تک الگ الگ چیزوں پہ الگ الگ طرح سے واجب ہوتی ہے۔ خمس 20% تھا، جس میں 10% سیدھے حق سادات تھا، اور 10% جو تھا وہ حق امام تھا، جو مختلف کاموں میں حکومت کے خرچ ہوتا تھا۔ بنی ہاشم کو چونکہ نقصان پہنچانا تھا، پولیٹیکلی بھی اور فائنینشیلی بھی، اکنومیکلی بھی، لہٰذا انہوں نے خمس کو بالکل ہی ختم کر دیا اور زکوٰۃ کو زیادہ پروپوگیٹ کیا۔ لیکن میں اپنے جوانوں کی خدمت میں عرض کروں گا کہ آپ دونوں مسائل کو سمجھیے، خصوصاً خمس کے مسائل کو بہت اچھی طرح سمجھیے۔ یہ نہ سمجھیے کہ میں چونکہ مثال کے طور پہ کاروبار نہیں کرتا ہوں یا میرے پاس اپنی کمائی نہیں ہے
تو مجھ پہ خمس نہیں ہوگا. ممکن ہے آپ پر خمس ہو جاتا ہو, ماں باپ آپ کو خرچ کے لیے پیسے دیتے ہوں, کہیں سے اسکالرشپ ملتی ہو, کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ درآمد. جس کے پاس تھوڑی سی بھی درآمد ہے, اگر اس کے پاس بچ جاتا ہے کچھ, تو اس پہ خمس واجب ہو جاتا ہے, جو ہم انشاءاللہ خمس کے مسائل میں تفصیل سے ڈسکس کریں گے. تو یہ نہ سمجھیے کہ ہمارے پاس زکوٰۃ نہیں ہے, نہیں زکوٰۃ ہے, لیکن کسی پہ واجب ہوتی ہے, کسی پہ واجب نہیں ہوتی. جیسے حج ہے, واجب ہے, لیکن کسی پہ واجب ہوگا, کسی پہ واجب نہیں ہوگا. اسی طرح زکوٰۃ خاص چیزوں میں واجب ہے, ہر چیز پہ زکوٰۃ نہیں ہوتی. فقہ جعفریہ میں زکوٰۃ صرف 9 چیزوں پر ہے. اگر 9 چیزیں اپنے شرائط کے ساتھ آپ کے پاس موجود ہے, کسی ایک کے آپ مالک ہیں, اس میں ان شرائط کے ساتھ جو ملکیت کے شرائط ہوتے ہیں, تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے. تو اب وہ 9 چیزیں پہلے ہمیں سمجھنا پڑیں گی, یعنی 10 بھی نہیں ہیں, 9 ہی چیزیں ہیں. 9 چیزیں جن پر زکوٰۃ واجب ہے, ان میں پہلی چیز ہے سونا اور چاندی. سونا اور چاندی جب ہم کہیں تو مطلب کیا؟ سونے اور چاندی کے سکے, زیورات نہیں. زیورات نہیں, اس کو سمجھ لیجئے, کیونکہ دوسرے فرق میں زیورات پر بھی زکوٰۃ وہ لیتے ہیں, زیورات کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. خمس ہو سکتا ہے, اس کی ایک الگ بحث ہے. زکوٰۃ سونے اور چاندی کے سکوں پر ہوتی ہے, جن سے تجارت پہلے کی جاتی تھی, جن سے خرید و فروخت کے معاملات ہوتے تھے. لہٰذا اگر چاندی کے سکہ ہے اور سونے کا سکہ ہے, لیکن وہ سکہ رائج الوقت نہیں ہے, استعمال نہیں ہوتا, خرید و فروخت کے لیے اب کہاں استعمال ہوتا؟ کہیں دنیا میں استعمال نہیں ہوتا سونے کا سکہ, خرید و فروخت میں نہیں ہوتا. زیور کے طور پہ کوئی سکہ پہنے ہیں, کوئی خاتون زیور کے طور پہ سکہ پہنے, اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی. وہ سکہ باقاعدہ سکے ضریب ہونا چاہیے, یعنی جس سے خرید و فروخت ہوتی ہے, جیسے ہمارے یہاں سکوں سے ہوتی ہے, 1 روپے 2 روپے 5 روپے کے سکے. تو پہلی شرط یہ ہے سونے اور چاندی کے سکے ہوں زکوٰۃ واجب ہونے کے لیے. دوسری, وہ حد نصاب تک پہنچے. حد نصاب کیا مطلب؟ حد نصاب کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں لمٹ. جس طرح انکم ٹیکس ہے, تو اگر آپ اس ٹیکس کے لمٹ تک نہیں پہنچے ہیں تو آپ پر ٹیکس واجب نہیں ہوتا, یعنی گورنمنٹ کی طرف سے آپ پر فرض نہیں ہے. یعنی اگر آپ کی مثال کے طور پر کسی ملک میں حساب کتاب یہ کہ 5 لاکھ کے اوپر انکم ٹیکس دینا ہے, اگر آپ کی سالانہ کمائی 5 لاکھ سے کم ہے تو انکم ٹیکس نہیں ہے. بالکل اسی طرح زکوٰۃ میں بھی لمٹس ہیں. جب آپ اس لمٹ پہ پہنچ جائیں گے تب آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. تو سونے کی لمٹ جو ہے وہ 20 مثقال شرعی ہے. 20 مثقال شرعی تقریباً 90 گرام سونا بنے گا. البتہ اس کو کیلکولیٹ کرنا پڑے گا, ہر علاقے میں تھوڑا سا الگ ہو جاتا ہے, لیکن تقریباً 90 گرام سونا بنے گا. یعنی اگر کوئی انسان 90 گرام سونے کے سکوں کا مالک ہو جائے اور اس پہ تصرف کر سکتا اور اس کی ملکیت ہو, تو اس کے اوپر اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اب اگر اس کے پاس 90 گرام سونا تو ہے لیکن وہ زیور ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. اس کو بالکل کلیئر سمجھ لیجئے. زکوٰۃ تبھی واجب ہوگی سونے پر جب وہ سکے کی شکل میں ہو اور وہ سکہ خرید و فروخت کے لیے استعمال کیا جاتا ہو, جیسے پہلے زمانے میں کیا جاتا تھا. اب چونکہ ٹینڈر نوٹس کا سسٹم ہے, ان کے پیچھے ایک سکہ ہوتا ہے, سونا ہوتا ہے, جو بینکس میں جمع ہوتا ہے, جس کی ویلیو ہر گورنمنٹ دیتی ہے. ٹینڈر نوٹ ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں. تو اب ہمارے پاس سونے اور چاندی کے سکے خرید و فروخت کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتے. پہلے ٹینڈر نوٹس نہیں ہوتے تھے, پہلے سکے ہی استعمال ہوتے تھے. تو وہ سکے اگر آپ کے پاس ہوتے اور زمانے میں بھی استعمال ہوتے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوتی. اسی طرح چاندی ہے. چاندی 105 مثقال شرعی اگر کسی کے پاس ہو جائے, جو تقریباً 525 گرام چاندی ہوگی, یعنی آدھا کلو چاندی کسی کے پاس اگر ہو جائے, سکے دار چاندی, جو بھی تقریباً اب رائج نہیں, تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو تقریباً میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ آج کے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں, تقریباً سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کسی کے اوپر جلدی واجب نہیں ہوگی, کیونکہ سکے دار سونا اور چاندی اب ہمارے پاس موجود نہیں ہے. ایک سوال اسی میں میرے ذہن میں آیا کہ مثلا ایک بار زکوٰۃ کا جو طریقہ ہے وہ سال بھر میں ہی دینا ہے. یعنی اگر یہ سکہ رواج الوقت جو چل رہے ہیں درہم و دینار, یعنی سونے اور چاندی کے, اس میں تو کیا ایک بار زکوٰۃ نکالنے کے بعد پھر دوبارہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہو سکتی؟ سونے اور چاندی کے لیے حکم الگ ہے. سونے اور چاندی میں اگر انسان کے پاس جو سونا اور چاندی ہے وہ حد نصاب تک پہنچا ہوا ہے اور اس نے اس میں سے زکوٰۃ نکال دی, اگلے سال پھر وہ چیک کرے گا. اگر وہ حد نصاب پہنچا ہوگا, چاہے وہی سکے ہوں, تو اس کو پھر سے دینی پڑے گی. یہی زکوٰۃ کا اور خمس کا بہت بڑا فرق ہے. خمس میں سے جس پیسے پہ ایک بار خمس نکال دیا گیا اس پہ دوبارہ خمس نہیں ہوتا, لیکن زکوٰۃ سونے اور چاندی میں خصوصاً, مثال کے طور پر اس کے پاس 110 سکے تھے, چاندی کے 110 سکے تھے, کیونکہ پہلے 1 گرام کا ہی سکہ ہوتا تھا, یعنی مثقال شرعی کا سکہ ہوتا تھا, 1 مثقال کا ہوتا تھا. اس کے بعد مثال کے طور پر 550 کلو
550 گرام چاندی تھی جی اس نے زکوٰۃ نکالی 530 گرام بچ گئی مثال کے طور پر جی تو اگلے سال پھر اس کے اوپر واجب ہو جائے گی جب تک یہ اصل لمٹ سے نیچے نہ آ جائے. اسی طرح سونے میں اگر اس کے پاس 20 مثقال شرعی سونا ہے اور اس کے اوپر وہ زکوٰۃ نکالے گا, اگر اس سے زیادہ تھا وہ کم نہیں ہوا بھی 20 مثقال سے, تو اگلے سال اس کے اوپر پھر سے زکوٰۃ ہو جائے گی. لیکن میں نے عرض کیا کہ یہ بہت بعید ہے آج کے دور میں کیونکہ سکے ہمارے پاس نہیں ہیں. تو یہ سونے اور چاندی کو صرف اس لیے بیان کر دیا کہ آپ کو پتا ہے کہ زکوٰۃ ہے, لیکن چونکہ حالات نہیں ہیں لہٰذا واجب نہیں ہو پاتا ہے. اب دوسری یہ ہوگی پہلی, اور دوسری چیز سونے اور چاندی نصاب میں نے بیان کر دیا. اب اس کے بعد جو چیزیں ہیں زکوٰۃ جن پر واجب ہے وہ ہیں غلے. جی 4 غلے ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. گیہوں, جو, جی کھجور اور کشمش. یعنی کسی کے پاس گیہوں کی کھیتی ہوتی ہو, اس کے پورے شرائط ہیں, ابھی دھیرے دھیرے ہم اس کو بیان کر دیں گے. جو کی کھیتی کرتا ہو, فصل ہو اس کے پاس, یا اس کے پاس کھجور کے باغات ہوں, یا اس کے پاس کشمش کے باغات یعنی انگور کے باغات ہوں جس سے کشمش بنائی جاتی ہے. اگر اس کے پاس ہو, سال بھر وہ اس کا مالک رہے, تو اس کی فصل جب ہو جائے گی, یعنی سال بھر سے وہ مالک ہے, فصل جب اس کی آ جائے گی اور اس کا وزن یعنی سب کرنے کے بعد, اس کے خش و خاشاک نکالنے کے بعد ان کو جس طرح سے تولا جاتا ہے بیچنے کے لیے, اس حالت میں اگر ان کا وزن تقریباً 850 کلو گرام ہو جائے جی تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر میرے پاس کھیت ہے جس میں گیہوں اگایا جاتا ہے, میں نے گیہوں اگوایا, گیہوں کی فصل تیار ہو گئی. اب گیہوں کی جو چھٹائی ہوتی ہے, اس کو جو گیہوں کو صاف کیا جاتا ہے, بھوسا الگ کیا جاتا ہے, برادہ الگ کیا جاتا ہے. اب گیہوں کے خوشے الگ آ گئے میرے پاس, خود گیہوں دانہ میرے سامنے آ گیا. اب اس دانے کو میں تولوں گا, اگر یہ دانہ 850 کلو گرام جو آج کا وزن ہے یا اس سے زائد, یہ 800 لمٹ ہے, اس کے اوپر جتنا چلا جائے, جتنا اگر 850 کلو گرام پہنچ گیا تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. تو اب اس میں 2 چیزیں, اگر آپ نے یہ فصل سچائی کری ہے, کس چیز سے سچائی کی ہے, بارش کے پانی سے, نہر کے پانی سے, جو طبعی نیچرل طریقے ہیں کھیتوں کی سچائی کرنے کے, اگر اس سے کی ہے یعنی نیچرل ریسورسز سے آپ نے کھیت کی سچائی کی ہے اور اس کے بعد یہ فصل تیار ہوئی ہے, تو آپ کو 1/10 دینا پڑے گا. 1/10 یعنی مثال کے طور پر 850 آپ کے پاس ہو گئی, سب کچھ نکالنے کے بعد 850 بچی, اور یہ فصل میں نے کیسے تیار کی تھی, نیچرل ریسورسز سے, بارش کے پانی سے, یا خود اتنی نمی تھی زمین میں کہ اس کو پانی دینے کی الگ سے ضرورت نہیں پڑی, تو اس کا 1/10 مجھے دینا ہے. یعنی 85 کلو گیہوں زکوٰۃ میں دوں گا. 85 کلو کشمش, اگر میرے پاس 850 کلو ہو گئی, 85 کلو کشمش میں دوں گا. 850 کلو کھجور ہو گیا, 85 کلو میں کھجور دوں گا. جو ہو گئی 85 میں سے 850 کلو ہو گئی تو 85 کلو میں زکوٰۃ کے طور پہ دوں گا, اگر نیچرل ریسورسز سے کی ہے. لیکن جو آج کا طریقہ ہے کہ میں نے پمپ لگایا, نہر کا پانی خریدا, پانی کہیں سے ڈول کے ذریعے سے خرچ, یعنی اس پہ خرچ کیا. نہر کے پانی کی کیونکہ آبپاشی آتی ہے سرکار کی طرف, جی آتی ہے, لیکن اس پہ سرکار اب ٹیکس لیتی ہے. جی یعنی ایک سرکار تو آپ کو پیسے دینے پڑے سچائی کے لیے. ایک دفعہ نہریں طبیعی ہوتی تھی, پہلے جو سسٹم ہوتا تھا اس میں کوئی پیسے لینے والا نہیں ہوتا تھا, لیکن یہ جو ہم نے سچائی کی, یہ ہم نے خود ڈیزل بھر کے پمپ چلایا, یہ ہم نے خود مثال کے طور کے اوپر ڈول کے ذریعے سے پانی پہنچایا, کسی کاریگر کے ذریعے سے پانی پہنچوایا, نیچرل ریسورسز کا استعمال نہیں کیا, لیکن اپنا خرچہ کر کے ہم نے کیا. تو اب اس صورت میں 5% 1/20 زکوٰۃ بنے گی. اگر نیچرل ریسورسز کو نہیں یوز کیا, خرچہ کر کے میں نے سچائی کی اور یہ فصل حاصل ہوئی ہے, تو پھر تخفیف ہے اللہ کی طرف سے, 5% ہی آپ کو دینا ہے, ریلیکسیشن آپ کو دیا جا رہا ہے. یعنی 1/20 پارٹ جو ہے, 20th پارٹ جو ہے, یعنی تقریباً 5% بنے گا. یعنی اب وہ بجائے 85 کلو کے تقریباً اس کا آدھا ہو جائے گا, 42-43 کلو ہو جائے گا, اگر 850 کلو ہے. اب جتنا بڑھتا چلا جائے یہ شیئر بھی بڑھتا چلا جائے گا. اگر 1000 کلو ہے تو پہلی صورت میں 100 کلو دینا پڑے گی, اور دوسری صورت میں اس کو تقریباً 50 کلو دینی پڑے گی جب وہ 5% دے رہا ہے. تو یہ گیہوں میں بھی ہے, جو میں بھی ہے, کشمش میں بھی ہے, کھجور میں بھی ہے. اب سوال میرا یہ بھی ہے کہ جو چیز جیسے آپ نے بولا نیچرل ریسورسز سے کمائی گئی چیزوں کا تو ایک الگ طریقے کا ہو گیا, ٹھیک ہے,
اور 10% اس کا وہ ہو گیا ریشو. اور لیکن جہاں پر ابھی اس طرح کی چیزیں جہاں پر جیسے آپ غلہ کٹائی کے لیے بھی ہوتا ہے, تھریشر کی یوزنگ ہوتا ہے, تو اس میں پیسہ دینا ہے, کچھ لوگوں کے ذریعے جو جن کے مزدوری دینا ہے, یہ ساری چیزوں کو بھی نکال کر اس کا کیسے کاؤنٹ کیا جائے؟ ہاں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب آپ جتنے بھی مخارج ہوتے ہیں فصل بنانے میں, یعنی فصل تیار ہونے میں, جو بھی بیج خریدا آپ نے, کھاد خریدی, مثال کے طور پر تھریشر کا بات کی آپ نے, ٹریکٹر کی بات کی, سچائی کرائی, یہ جتنی چیزیں, سچائی کی بات الگ کر دیتے ہیں, باقی جتنے مخارج ہیں, مثال کے طور پر کاریگر نے جس نے بویا تھا, جس نے کاٹا تھا, جس نے صفائی کی, تھریشر لے کر آیا, ہاتھوں سے سوپ سے چھننی سے صفائی کی گئی, سب یہ سارے خرچے نکالنے کے بعد اسی غلے سے خرچے نکالے جائیں گے. اب اگر 850 کلو کی قیمت یا اس کے آس پاس آپ کے پاس پیسہ آ رہا ہے, یا وہ اناج آپ کے پاس آ رہا ہے, تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی. اگر وہ کم ہو گیا, جزاک اللہ, تو اپنے آپ زکوٰۃ کی اس سے باہر آ جائیں گے. اب مثال کے طور پر کسی عام طور سے جیسے بڑے کھیت ہوتے ہیں, بڑی فصلیں ہوتی ہیں, وہ سارے نکالنے کے بعد بھی ہزاروں کلو گیہوں ان کے پاس ہوتا ہے, تو جتنا 1000 کلو بھی ان کے پاس ہے, ہر اس کا 10% یا 5% ان کو شرائط کے حساب سے دینا پڑے. جو آج کل کے حالات ہیں جس طرح سے ہوتا ہے, عام طور سے 5% والا ہی حساب کتاب بنتا ہے. اگر بالفرض دونوں ملا کر ہے, یعنی کچھ حصہ زمین کا جو ہے وہ ہمارا نیچرل ریسورسز سے, کچھ حصہ ہم نے خرچہ دے کے کیا ہے, تو جتنے حصے پہ ہم نے نیچرل طریقے سے استعمال کیا, اس سے آنے والی فصل پہ زکوٰۃ جو ہوگی وہ 10% ہوگی, جس پہ خرچہ کیا ہے اس پہ زکوٰۃ 5% ہوگی. دونوں کو ہم الگ الگ حساب کر کے زکوٰۃ دیں گے. تو اب اگر کسی کے پاس گیہوں کی کھیتی ہی نہیں ہے, کھیت ہی نہیں ہے, باغ ہی نہیں ہے, کھجور اور کشمش کی کھیتی مثال کے طور پر ہندوستان کے اچھے خاصے علاقوں میں یا پاکستان کے اچھے خاصے علاقوں میں نہیں ہوتی ہے, کچھ خاص علاقوں میں ہوتی ہے, یا اگر ہے بھی تو بہت کم ہے, تو وہ اپنے آپ اس ریلیکسیشن سے باہر ہو جائے گا, اپنی لمٹ سے چونکہ نیچے ہے, لہٰذا اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی. زکوٰۃ واجب ہونے کے شرائط ہیں, پورے سال اس کا مالک ہو, سچائی کے ساتھ مسائل ہوں, خرچے سارے نکالنے کے بعد اگر اس مقدار تک پہنچ رہا ہے جو ہماری لمٹ ہے, یعنی پہلی لمٹ ہے, تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جائے گی. یہ ہو گیا غلات میں. تو 4 غلے اور 2 نقدین یعنی سونا اور چاندی, یہ 6. 3 چیزیں اور ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. پہلی چیز اس میں سے ہے اونٹ, یعنی انسان اونٹ کا مالک ہو. اونٹ کے اندر نصاب ہے, تقریباً 12 نصاب ہے, میں صرف پہلے نصاب کو بیان کر رہا ہوں. اونٹ کا پہلا نصاب ہے 5 اونٹ, یعنی اگر ایک انسان سال بھر تک 5 اونٹ کا مالک رہے تو اس کی زکوٰۃ اسے دینی پڑے. اس کی زکوٰۃ ایک بھیڑ ہوتی ہے, وہ بھیڑ یا اس کی قیمت اسے دینی پڑے گی. اگر اس کا اونٹ ہی نہیں ہے, اکثر ہندوستان اور بر صغیر میں رہنے والے اکثر افراد جو راجستھان یا تھار کے علاقے میں یا ہمارے پاکستان کے وہ بعض علاقے جہاں پر اونٹ پائے جاتے ہیں, ان کے علاوہ بہت ممکن نہیں ہے کہ شہر میں رہنے والے لوگوں کے پاس اونٹ ہوں, تو اگر وہ مالک نہیں ہے تو اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ اونٹ کی نہیں ہے. اس کے بعد جانوروں میں بھیڑ یا بکری دونوں ایک ہی حکم پہ. اب بہت سے علاقوں میں بھیڑیں ہوتی ہیں, بہت سے علاقوں میں بکریاں ہوتی ہیں, بہت سے علاقوں میں دونوں چیزیں ہوتی ہیں. تو بھیڑ اور بکری ایک ہی حکم میں. اگر بھیڑ اور بکری کا مالک ہے سال بھر, تو اس کے اوپر بھیڑ اور بکری کی زکوٰۃ واجب ہوگی. اس کا پہلا نصاب ہے 40 بھیڑ بکری, یعنی اس کے پاس اس حد تک پہنچ جائیں تب اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی. بھیڑ اور بکری کے سلسلے میں بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے نصاب تک اگر نہیں پہنچا ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی کوئی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. یہ ہو گیا بھیڑ اور بکری میں. اس کے بعد ایک چیز بچتی ہے جسے ہم کہتے ہیں گائے. البتہ گائے اور بھینس ایک ہی حکم میں ہیں. بعض علاقوں میں گائے ہیں, بعض علاقوں میں گائے بھینس. ہندوستان بر صغیر میں تقریباً گائے اور بھینس دونوں ایک انسان کے پاس ہو سکتی ہیں. اب کوئی انسان فارمنگ کرتا ہے یا جانوروں کو پالتا ہے اور اس جانور کو اپنے ہاں اس نے گائے اور بھینس اس نے پالی ہیں, اس سے کاروبار کرتا ہو, جو بھی کرتا ہو, اس کے گائے اور بھینس کا مالک ہے وہ, تو اس گائے بھینس کی جو اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. گائے اور بھینس کا نصاب جو ہے وہ ہے 40. ایک نصاب اس کا 30 ہے, ایک نصاب اس کا 40 ہے. ان نصاب کے اوپر اگر گائے اور بھینس پہنچ جائے تو اسے زکوٰۃ دینی پڑے گی. ان تمام چیزوں میں شرط یہ ہے کہ انسان اس کا مالک ہو. بس اگر کسی اور کی چیزیں وہ رکھ رہا ہے تو اس پر واجب نہیں ہے. جو اس کا مالک ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی. دوسرا یہ کہ بالغ ہو. بس اگر ایک انسان نابالغ ہے
مالک ہے لیکن نابالغ ہے، کوئی بچہ ہے میراث میں اس کو مل گئی یہ چیزیں لیکن ابھی نابالغ ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ عاقل ہو، پس اگر کوئی دیوانہ ہے، مالک ہے کسی چیز کا لیکن دیوانہ ہے، بیمار ہو چکا ہے، مریض ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ واجب یعنی اس کے کسٹوڈین کو بھی نہیں دینا ہے، اس کے کسٹوڈین کو بھی نہیں دینا، اس کے اوپر واجب نہیں ہے۔ جی اس کے بعد اگر کوئی انسان، یعنی اس وجوب کے لیے، چونکہ شرعی وجوب کے لیے عقل کا سالم ہونا بہت ضروری ہے، تب اس کے اوپر حکم شرعی مرتب ہوتا ہے۔ اگر اس کے اوپر، اگر وہ اس کے پاس عقل نہیں ہے تو حکم شرعی اس کے اوپر مرتب نہیں ہے، بالغ نہیں ہے تو حکم شرعی اس کے اوپر مرتب نہیں ہے، مالک نہیں ہے، حکم شرعی مرتب نہیں ہوگا۔ تمام چیزوں لیکن تصرف نہ کر سکتا ہو، میرے پاس زمین ہے، اس پہ کھیتی بھی ہوتی ہے، اس پہ زکوٰۃ کے نصاب تک کی چیزیں نکلتی، لیکن وہ زمین میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے، میرے اوپر واجب نہیں ہے۔ وہ جس نے قبضہ کیا وہ کھیتی ہی کرتا ہے، گیہوں ہی اگاتا ہے، گیہوں ہی بوتا ہے اور وہ حد نصاب تک بھی پہنچتا ہے، لیکن میرے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ زمین میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تصرف نہیں ہے میرے ہاتھ میں، کنٹرول میرے پاس نہیں ہے، میرے اوپر کوئی حکم شرعی نہیں ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جب ہوں، یعنی انسان بالغ ہو، سال بھر تک اس کا مالک رہا ہو، عاقل ہو، اور ساتھ ہی ساتھ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہو، تصرف اس کے ہاتھ میں ہو، تب اس کے اوپر زکوٰۃ ان شرائط کے ساتھ جو بیان کیے گئے حد نصاب تک پہنچ جائے تو بیان ہوتے ہیں۔ ایک چیز کا اشتباہ رہا، وہ میں دہرا دوں، بھیڑ اور بکری میں جو پہلا نصاب ہے وہ 80 بھیڑ ہے، یعنی 80 بھیڑ یا بکری کا اگر مالک ہو جاتا، اگلا نصاب پھر 120 ہے، اسی طرح آگے بڑھتا چلا جائے گا، جس کی تفصیل آپ کو توضیح المسائل میں، رسالہ عملیہ میں مل سکتی ہے۔ اب یہ جو کاؤنٹنگ جو بتائیے، اسی پہ میرا ایک سوال ہے کہ مثلا ایک سال بھر کا اس نے ایک ڈیٹ فکس کر رکھی کہ ہمیں اس یہاں پر دیکھ کر، نصاب کو دیکھ کر اس کا عمل کرنا، خاص طور سے جانوروں میں۔ جی تو اگر وہ بچہ ہے، جو جیسے بھیڑ کے ہاں بچہ ہوا، تو وہ جو بچہ ہے کیا وہ بھی اس میں کاؤنٹ میں آئے گا، یا صرف وہ کہ جو جیسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بڑا ہو گیا ہے، بالغ ہو گیا ہے، تو اس کو کیسے جج کیا جائے؟ کیونکہ تقریباً بھیڑ اور کیا بچہ، جو مثال کے طور کے اوپر، مثال کے طور آج کاؤنٹنگ کر رہے ہیں، آج جتنی بھیڑیں میرے پاس ہیں، جی میں نے کاؤنٹ کی، میرے پاس مثال کے طور پہ 80 بھیڑیں تھیں، میں نے اس کا پہلا نصاب دیکھا، اس کے زکوٰۃ نکال دی۔ اگلے سال بھر میں عام طور سے بھیڑ سال میں 1 سے 2 بچے دیتی ہے، اب اس میں کئی بھیڑیں تھیں جنہوں نے بچے دیے، اب اگلے سال جب ہم کاؤنٹ کریں گے تو ساری چیزیں کاؤنٹ ہوں گی، حتیٰ وہ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بھی کاؤنٹ ہوگا۔ اب کتنے ہیں، 80 سے زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ اگر 80 سے زیادہ ہیں تو اسی حساب سے زکوٰۃ دیں گے۔ یہ جو نصاب ہے، اس کو ایک چیز ہم کلیئر کر دیں، یہ جو کئی نصاب ہوتے ہیں اس کی وجہ یہی ہے، کئی نصاب کا مطلب ہے کہ مثال کے طور پر 80 پہلا نصاب ہے، 120 دوسرا نصاب ہے، بھیڑ بکری کی ہم بات کر رہے ہیں، 120 دوسرا نصاب ہے، تو اب 80 اور 120 کے بیچ میں جتنے بھی بھیڑیں ہوں گی وہ 80 کے حکم میں ہے، یعنی اگر اس کے پاس 90 بھیڑیں ہیں تو وہ 80 کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، 100 بھیڑیں ہیں 80 کے حساب سے زکوٰۃ دے گا، یہ جتنا اضافی ہے اس پہ کوئی زکوٰۃ ایکسٹرا نہیں، جب تک 119 تک ہے تب تک 120 پہ زکوٰۃ 120 کے حساب سے دے گا۔ گائے بھینس میں بھی اسی طرح ہے، 30 اور 40 کا جو نصاب ہے وہ اسی طرح کے، اگر 30 کے پہنچ گئی تو آپ دیں گے، 40 پہنچ گئی تو دیں گے۔ اب 40 سے اوپر جب چلی گئی تو یا 30 کر کے حساب کریں یا 40 کر کے حساب کریں، اس طرح سے جیسا بھی حساب، اس طرح سے حساب کریں کہ کوئی چیز بچے نہ، جتنا حد سے ہو سکے وہ ریمائنڈر کوئی چیز نہ بچے، تب وہ صحیح سے اس کو زکوٰۃ دے گا۔ تو ہر چیز میں اسی طرح ہے، سونے میں بھی اسی طرح ہے، چاندی میں بھی اسی طرح، ایک الگ سے نصاب دیتے ہیں کہ اگر اس سے بڑھ گیا تو اور اس تک نہیں پہنچا تب بیچ کی نصاب نہیں ہے، بیچ کی کوئی چیز اس پر واجب نہیں، وہی پہلے والے پر حساب کرتا رہے گا۔ جیسے 5 اونٹ کے اوپر نصاب ہے، اگلا 10 ہے، تو اگر اس کے پاس جو ہے 6 اونٹ ہیں، 7 اونٹ ہیں، 8 اونٹ ہیں تو وہ 5 کے حساب سے ہی زکوٰۃ دے گا۔ یہ زکوٰۃ کے اہم مسائل ہیں جس کو سب کو سمجھ لینا چاہیے۔ زکوٰۃ جزو دین ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن واجب اپنے شرائط کے ساتھ ہی ہوگا، اور اگر واجب نہیں ہے تو کسی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ فطرہ ایک الگ چیز ہے جو ہر شخص پر واجب ہوتی ہے، جو انشاءاللہ ہم تفصیل سے 29 تاریخ کو کوشش کریں گے اس کے اوپر بحث کریں انشاءاللہ۔ تو ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور آج کیونکہ خاص موضوع تھا زکوٰۃ کا، تو بہت تفصیل کے ساتھ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ شاید بچہ بھی اس بات کو سمجھ گیا ہوگا کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہے اور اس کا حد نصاب کیا ہے۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ آئیے مل جل کر سب دعا کرتے ہیں اپنے وقت کے امام کے ظہور کی تعجیل کی، اور سب مل کے دعا کرتے ہیں ایک ساتھ، اللہم عجل لولیک الفرج۔